لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة خير من القرين السوء والحديث الصالح خير من الوحدة وإلا الخير خير من الصمت والصمت خير من إلا الشر وارد. ترجمہ ظاہر ہے، اکیلا رہنا بہتر ہے برے اور خراب ساتھی سے. اور آگے والجلیس الصالح خیر من الوحدہ وإبلاء الخیر، اور خیر کا لکھوانا، میں بولتا جاؤں آپ لکھتے جائیں، یہ بہتر ہے خاموشی سے. املا لکھوانا اور خاموش رہنا بہتر ہے من املاء الشر، شر کے لکھوانے سے، شر کے بتلانے سے. وارد ثابت. الود والعداوت یتوارثان، دوستی اور دشمنی وراثت میں ملتی ہے. یعنی عادت یہ ہے کہ باپ کی جس سے دشمنی ہے تو بیٹے کی دشمنی ہوتی ہے. اس کی سند میں یوسف بن عطیہ متروک ہے، حالق. وضو علی الوضو نور علی نور ہے، ضعیف ہے. وضو مما خرجا لیس مما دخلا ضعیف ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. اس کی سند میں فضل ابن مختار ضعیف جدا. لا راد گلے ما قضیتا، صحیح بات ہے. بعض اہم روایات میں نہیں لکھی ہے، لیکن چلیے چھوڑ دیں، کتاب ختم ہو جائے تو بہتر. ولا يعز من عادیت وارد ہے، ثابت ہے. لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت. امام النووی نے اس کا انکار کیا. لا يعز من عادیت ثابت نہیں ہے، تو مصنف نے فرمایا ثابت ہے. الولد سر لأبیہ لا اصل له، یعنی یہ حدیث نہیں ہے. والد ولد اور بچہ سر ابیہ، یہ اپنے باپ کا راز ہے. والد صاحب کا سر ہے، یعنی والد صاحب کے اخلاق اور عادات ولد کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے سر چھپا ہوا ہوتا ہے، تو والد کے اخلاق اور عادات والدین کے اپنے بچے میں آتے ہیں. الولد مبخلۃ مجمنۃ محزنۃ، بخل کا سبب ہے، بزدلی کا سبب ہے. محزنۃ غم کا سبب ہے، یعنی بچے کو تکلیف ہوتی ہے، باپ والدین کو غم. بچہ غلط راستے پر چلتا ہے، والدین کو فکر. وارد ثابت. الولد یشبہ اخوالہ، ولدت فی زمن الملک العادل لا اصل له. ملک عادل سے مراد نوشیروان ہے، جو فارس اور ایران کا بادشاہ تھا. وہ شیطان کا نام ہے، یہ ابن عمر کا قول ہے، حدیث نہیں ہے. حرف اللام پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرف اللام الف. لا احب الذواقین من الرجال ولا الذواقات من النساء. وارد. میں پسند نہیں کرتا چکھنے والوں کو رجال میں سے، جو عورت کو چکھ لیتے ہیں پھر طلاق دیتے ہیں. اور ذواقات من النساء بھی، کبھی ایک کے ساتھ شادی کی، مہر لے لیا، دوسری کے ساتھ شادی کی، وہ ذواقات ہیں. اس کی سند میں بکر ابن بکار ضعیف ہے. شہر ابن حوشب مختلف فیہ ہے، لیکن واقعی جو ذواقین ہے وہ قابل محبت تو نہیں. ان کا مقصد دائمی نکاح نہیں،
صرف ٹیسٹنگ ہے. لا ادری نصف علم شعبی نے کہا. پورا علم یہ ہے کہ بتلا دے، نصف علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا، کسی اور سے پوچھ لو. السلام علیکم. فقط 10 منٹ کے لیے خان میں تشریف. اچھا ٹھیک. 10 منٹ کے لیے. آپ حضرات 10 بجے آ جائیں تو وہ جو بخاری کی آخری حدیث ہے اس کے متعلق کچھ بیان ہو جائے گا تاکہ مسئلہ مختصر ہو جائے. سمجھ گئے؟ 10 بجے. آخر جلد لائیے اپنے ساتھ. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ. حرف اللام پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. حرف اللام ألف. لا أحب الذواقين من الرجال ولا الذواقات من النساء. وارد. ہو گیا. لا ادری بھی ہو گیا. لا ادری نصف علم ہے، پورا علم جواب دینا ہے، اور نصف علم لا ادری ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ لا ادری نصف ہے اور ادری نصف ہے. نصف چیزوں کا یعنی بعض حصے کا جواب آتا ہے آدمی کو، بعض کا نہیں آتا. اور یا لا ادری نصف علم ہے، جیسے علم کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے تو لا ادری کے ساتھ بھی جواب دیا جاتا ہے. تو جواب کے 2 طریقے ہیں، البیان اور دوسرا طریقہ ہے لا ادری. اگر لا ادری مشکل ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ تلاش کر کے بتا دوں گا، کتاب میں دیکھ کر بتا دوں گا. لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم. جب گرمی کا دن ہو، اللہم اجرنی من حر جہنم. سند ضعیف کے ساتھ ہے کہ جو یہ کہے گا گرمی کے دن میں تو اس کو نار سے پناہ مل جائے گی، اجیرہ پناہ دی جائے گی. لا الہ لا آلاء الا آلاؤک یا اللہ. نعمتیں نہیں ہیں مگر آپ کی طرف سے. انک سمیع علیم محیط بہ علمک. آپ کا علم محیط ہے بہ، اس نعمت اور احسان پر. قاف عین سین ہا لام واو نون. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. اشتہر یہ مشہور ہے، ترجمہ ہے مشہور کا، اور لفظ ہے اشتہر بمعنی انتشر. مشہور یہ ہے کہ یہ رمضان کے لیے حفاظت ہے، یعنی جو یہ پڑھے گا رمضان میں تو اس کو حفاظت مل جائے گی. لیکن لا اصل لہو، لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا عہد لہو. ثابت ہے لا بأس بالذواق عند المشتری عند المشتری. جب کسی چیز کو خریدا جائے تو چکھنے میں کوئی حرج نہیں. لم یرد لم یسبق. لا تتمارضوا فتمرضوا. زبردستی بیمار مت بنو ورنہ واقعی بیمار ہو جاؤ گے. لا تحفروا قبورکم فتموتوا. قبر مت کھودو ورنہ مر جاؤ گے. لا یصح لا یثبت لا یصح لا یثبت ہے. لا تجتمع امتی علی الضلالہ صحیح. لا تسافروا فی محاق الشہر. سفر مت کرو فی محاق الشہر مہینے کے آخری 3 دن 28 29 30. ولا اذا كان القمر فی العقرب. اور اس وقت
جب چاند ہو عقرب میں، عقرب برج کا نام ہے، برج عقرب میں ہو، اور عقرب جو شمسی مہینے ہیں وہ اکتوبر کا مہینہ بنتا ہے، عقرب اکتوبر۔ حضرت علی کا قول ہے کہ محاق میں سفر مت کرو، شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ اندھیرا ہے، اندھیرے میں خطرہ ہے، جنات پھیل جاتے ہیں، تو اندھیرے میں سفر مت کرو رات کو، رات بھی ہے اندھیرے بھی ہے رات، کیونکہ محاق ہے۔ اور جب چاند عقرب میں ہو یا سورج عقرب میں ہو تو اکتوبر کا مہینہ ہے تو بیماری کا خطرہ ہے، اس لیے کہ کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی سردی ہوتی ہے، رات کو سردی ہوتی ہے دن کو گرمی ہوتی ہے، ممکن ہے کہ یہ مطلب ہو۔ تو عقرب نام تو آپ جانتے ہیں، دیکھو چو حمل، چو ثور، چو جوزا، سرطان و اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دل، وحود، اس میں عقرب اکتوبر تقریباً، حمل مارچ، تو یہ ایک ایک مہینہ شروع کرو، اسی طرح مارچ، اپریل وغیرہ، حمل، ثور، جوزا، چو حمل، چو ثور، چو جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، عقرب، میزان، دل الی آخرہ۔ لا تسبوا البراغیث، تم گالی مت دو البراغیث پسو کو، یعنی اس مخلوق کو جو اختیاری اپنے اختیار سے کام نہیں کرتے، ان کو گالی مت دو۔ مرغوس پسو ہے، بالکل باریک کٹمل کی طرح ہوتا ہے، گھس جاتا ہے اور کاٹتا ہے، آپ اس کو تلاش کریں گے تو یہاں پہنچ جائے گا، پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، خصوصاً یہ ہمالیہ پہاڑ میں۔ مرغوس اس کو کہتے ہیں پسو، انگلش میں آپ دیکھ لیں گے اس کو کیا کہتے ہیں۔ لا تسعروا، تم قیمت مقرر مت کرو، اس لیے کہ جب چیزوں کی کثرت ہو تو خود بخود قیمت کم ہو جائے گی، چیزوں کی قلت ہو تو خود بخود قیمت زیادہ ہو جائے گی، تم خواہ مخواہ تکلیف مت کرو۔ صحیح۔ لا تسیدونی فی الصلاۃ، جب مجھ پر درود پڑھتے ہو تو سیدنا مت کہو، لا اصل لہ، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سید کا لفظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کہہ سکتے ہیں۔ ان ابن هذا سید سیصلح اللہ به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، حسن حسین کے لیے سید آیا ہے۔ اور حضرت عمر نے کہا ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، بلال کے لیے بھی سیدنا آیا ہے، ابو بکر صدیق کے لیے بھی لا اصل لہ ہے، اور اس میں لحن بھی ہے، غلطی ہے، لا تسیدو نہیں لا تسودو ہونا چاہیے، اس لیے کہ باب ہے سادہ یسودو، سادہ یسودو انشاءاللہ آپ فارغ ہونے کے بعد پڑھیں گے، ایسا ہے جیسے قام یقوم، تو قام یقوم سے کیا آئے گا، لا تقومونی، لا تقیمونی تو نہیں آئے گا، تو لا تسودونی آنا چاہیے، لا تسیدو لغت کے اعتبار سے غلط ہے۔ سوید یسودو کالے ہونے کو کہتے ہیں، کالا ہونا، ساد یسودو سردار ہونے کو کہتے ہیں۔ لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک، تم خوشی کو ظاہر مت کرو اپنے بھائی کے اوپر، اللہ اس کو سلامت کر دے گا، تم کو مبتلا کرے گا۔ حسن۔ لا تعد من لا یعودک، ضعیف ہے، جو تمہاری عیادت نہ کرے تم اس کی عیادت مت کرو، یہ کوئی انتقام بدلی کی چیز تو نہیں ہے، یہ تو ہر ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے۔ لا تغضبوا من فی کسر الآنیۃ، برتن ٹوٹ جائے تو غصہ مت کرو،
اس لیے کہ ان کے لیے بھی اجل ہے کہ آجال الانفس، جیسے انسانوں کے لیے، نفس کے لیے، حیوانات کے لیے اجل ہے، تو وہ اپنے اجل پر، برتن اپنی اجل پر مر گیا، اپنے ٹائم پر مر گیا، تو غصہ مت کرو، ہاں انا للہ کہو۔ وہ ہمارے ہاں تو برتن ٹوٹتے رہتے ہیں، تو اس لیے انا للہ کہتے ہیں۔ لا تفضحوا موتاکم بسیئات اعمالکم، تم موتا کو شرمندہ مت کرو برے اعمال سے، اس لیے کہ تمہارے برے اعمال اجمالاً پیش کیے جاتے ہیں، ضعیف ہے۔ اسے قزح مت کہو، کیونکہ قزح شیطان کا نام ہے، لیکن قوس اللہ کہو، وہ امان، یہ امان ہے زمین والوں کے لیے۔ قوس قزح ریمبو مسجد، ریمبو کہو، قوس قزح مت کہو، کیونکہ قزح شیطان کا نام ہے۔ یہ سند وارد ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس کی سند میں زکریا ابن حکیم ہے جو صحیح نہیں، ضعیف ہے۔ لا تکرہوا الفتنہ، فتنے کو برا مت سمجھو، کیونکہ یہ فتنہ ہلاک کرتا ہے منافقین کو، فتنہ آئے تو پھر تو سب ہلاک ہوتے ہیں، باطل ہے۔ لا تکونوا عونا للشیطان علی اخیکم، شیطان کی مددگار مت بنو بھائی کے خلاف، یعنی اگر تمہارا کوئی بھائی ہے اور وہ غلط کام میں مبتلا ہے تو اس کو غلط کام پر مت چھوڑو، شیطان کی مددگار مت بنو، بلکہ اس کو اپنے ساتھ ملاؤ اور سمجھاؤ، اور اگر آپ کہیں بس ہمارا بائیکاٹ ہے تم چلے جاؤ تو وہ اور مزید خراب کام کرے گا۔ لم یرد صحیح، اس کا بائیکاٹ مت کرو، اس کو ملانے کی کوشش کرو۔ لا تلد الحیۃ الا حیہ لم یثبت، سانپ کا بچہ سانپ۔ لا تنتف الشیبہ، ثابت ہے، سفید بالوں کو مت نکالو کیونکہ یہ مسلمان کے لیے نور ہے۔ لا حکیم الا ذو تجربہ ولا حلیم الا ذو عثرہ، ہوشیار نہیں ہے مگر تجربہ کار، جو تجربہ کار ہو اس کام میں ہوشیار ہے۔ ولا حلیم، اور صابر نہیں ہے الا ذو عثرۃ، مگر جو پھسلتا ہے مصیبتوں میں، ایک مصیبت میں پھسل گیا، دوسری مصیبت میں پھسل گیا، تو وہ صبر کرنا جانتا ہے۔ جس پر کبھی مصیبت نہیں آئی تو وہ کیا صبر کرے گا؟ صبر وہ کرے گا، ایک مصیبت آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، تو وہ صابر بن جائے گا۔ ذو عثرۃ، جو گھر گرتا ہے پھسلتا ہے، صحیح۔ لا خیر فی صحبت من لا یرا لک مثل الذی ترا لہ، اس آدمی کی صحبت میں خیر نہیں ہے جو آپ کا حق نہیں سمجھتا جتنا حق تم اس کے لیے سمجھتے ہو، تم اس کا حق اپنے اوپر سمجھتے ہو، وہ آپ کا حق اپنے اوپر نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ مت رہو۔ وہ تم کو گدھا سمجھتا ہے، تم اس کو ہوشیار سمجھتے ہو، تو پھر اس کے ساتھ رہنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو احمق الذی سمجھتا ہے۔ نیت لا راحت للمؤمن دون لقاء ربہ، اللہ کی ملاقات سے پہلے مسلمان کے لیے راحت نہیں، کامل خوشی وہ ہے۔ لا سلام علی آکل، کھانے والے پر سلام نہیں، لم یرد، ثابت نہیں، لیکن بعض روایات میں ہے جب کھانے میں مشغول ہو تو سلام مت کرو، فقہا نے بھی لکھا ہے ودع آکلا الا اذا كنت جائعا وتعلم منه انه ليس يمنع، وہ جو اشعار آپ کو سنائے تھے اس میں یہ آکل پر سلام مت کرو مگر یہ کہ بھوکا ہے تو سلام کرو تاکہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ لا سیف الا ذو الفقار، ذو الفقار ایک کافر کی تلوار تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھی، اور بعض کہتے ہیں کہ کسی نے اس کو ہدیہ بھیجی، تو وہ تلوار ذوالفقار ہے۔ اور پھر شیعہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار حضرت علی کو ملی تھی، لیکن بخاری میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوالفقار تلوار متروکات میں ہے، اور جو متروکات میں ہے تو وہ تو کسی کو ہدیہ ہیبہ نہیں کی، بلکہ عام لوگوں کے استعمال کے لیے۔ فقار فقرتن سے ہے، اور فقرہ اس کو کہتے ہیں کہ جو گڑا ہو پھر اونچا، پھر نیچے، پھر اونچا، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو وہ پسلیوں کی شکل میں بنا ہوا تھا، جیسے پسلی نیچے ہے، پھر وہ جو ریڑھ کی ہڈی جس کو کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی جو درمیان میں ہوتی ہے وہ نیچے اوپر، نیچے اوپر۔ تو اسی طرح فقرات بھی اس میں، یعنی وہ خوبصورتی کے لیے نیچے بنایا، اوپر نیچے اوپر، جیسے خوبصورتی کے لیے لوگ بناتے ہیں۔ ولا فتح الا علی، مروی ہے کہ فرشتے نے آواز دی بدر میں۔ واہن، یہ بہت واہی اور بہت کمزور روایت ہے، اس کی سند میں سعد بن طریف حنظلی ہے، عیسیٰ ابن مہران ہے، کذابان ہے۔ لا صغیرۃ مع الاسرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، ضعیف۔ اصرار، اپنے گناہ پر جمنا۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ لا ضرر، ضرر بھی مت پہنچاؤ، ولا ضرار، اور دوسرے کو نقصان پہنچانے میں مقابلہ بھی مت کرو کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا تو میں ڈبل پہنچاؤں گا۔ تو لا ضرار کا مطلب لا مقابلت، لا ضرار علی طریق المقابلت من غیر رعایت المماثلہ، مماثلت نہ ہو تو ممنوع ہے۔ لا عذر لمن اقر، اس کے لیے عذر نہیں ہے جس نے اقرار کیا، جس نے اقرار کیا تو اقرار کے مطابق اس کے اوپر سزا ہوگی۔ لا يستحق بل يستحق العقوبة، لا اصل له۔ لا مہر اقل من 10 دراہم۔ لا نصبر على حر ولا على برد، گرمی اور سردی دونوں پر ساؤتھ افریقہ والی صبر نہیں کر سکتی، ثابت۔ لا ہم الا ہم الدین، فکر نہیں مگر قرض۔ ولا وجع الا وجع العین، ضعیف ہے۔ یہ تو کسی نے قافیہ میں لایا دین عین، جیسے ہم کہیں گے الا وجع العین وارتفع كل شيء من البین، اور درمیان سے سب چیزوں کو ہٹایا، بس یہ دو کو ذکر کیے، اس لیے کہ قافیہ ملایا۔ لا يأبى الكرامة الا حمار، عزت کا انکار حمار کرے گا، وہ بے وقوف ہوگا۔ لا يتعلم العلم مستحی ولا متکبر، عکرمہ نے کہا۔ لا یتم بعد احتلام، بلوغ کی بات۔ لا يدخل الجنة أحد إلا بجوار بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يدخل الجنة صاحب مقصد، ٹیکس لگاتا ہے ظالمانہ۔ لا يدخل الجنة ولد زانیة، یعنی صاحب زنا، المستمر على الزنا مراد ہے، ضعیف ہے۔ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، اللہ کے واسطے جنت مانگو۔ یا اللہ، اپنی ذات، آپ کی ذات کی برکت اور آپ کی صفات کی برکت سے مجھے جنت دے دے، ثابت۔ لا يعد من العمر الا اوقات الخیر۔ لا يعذب اللہ بمسئلة مختلف فیہا، اختلافی مسئلے میں اللہ عذاب نہیں دے گا، لا اصل لہو ہے۔ رفع الیدین ہے، ترک رفع الیدین ہے، اس میں سب اپنے اپنے مذہب پر ہے۔ لا یغنی حذر من قدر، حذر احتیاط، تقدیر پہنچے گی اگرچہ تدبیر کرو۔ سند میں زکریا ابن یحییٰ ہے، ضعیف۔ لا یکثر ہمک، آپ زیادہ فکر مت کرو،
جو مقدر ہے یکن ہو جائے گا، وما ترزق یاتک، اور رزق آئے گا. لا یکذب الکاذب الا بمعانۃ نفسہ علیہ، آدمی نے جھوٹ نہیں بولتا مگر یہ کہ اپنے نفس کو حقیر سمجھتا ہے. ان آدمی کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے. اب یہ آدم نہیں سمجھے تو مثال پیش کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر آدم سامنے آیا. آدم آپ نے پرانے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ اور یہ ٹوپی آپ کی پرانی ہے، اور یہ جوتا تو 100 سال کا پرانا ہے، یہ کیوں؟ تو یہ کہتا ہے یہ تو سب مجھے اپنے شیخ نے دیے ہیں، اس لیے میں نے پہنے ہیں، ورنہ میرے والد صاحب کے پاس بھی ہیلی کاپٹر ہے اور میرے پاس بھی ہیلی کاپٹر ہے. یہ اس نے پورا جھوٹ کیوں بولا؟ تاکہ یہ ذلیل نہ ہو جائے، معزز بن جائے. مثال سے سمجھ میں آ گئی بات؟ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، 2 مرتبہ ایک سوراخ سے آدمی نہیں ڈسا جاتا. اگر ایک مرتبہ ڈسا گیا، کاٹا گیا تو پھر خیال رکھتا ہے. لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خیر لك من ان تصلي 100 رکعة، ثابت ہے، تبلیغ نصاب میں ہے. حرف الیا، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ تعالیٰ کی گھوڑوں پر سوار. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحزاب میں کسی کو بھیجا کہ تم یہ ینادی یا خیل اللہ ارکبی، ایک گھوڑ سوار ہو، سوار ہو جاؤ. یؤتی بصاحب القلم یوم القیامت، صاحب قلم کو تابوت من النار مقفل علیہ، جو اس پر بند ہوگا، باقفال من نار. فینظر قلمہ، تو اس کے قلم کو دیکھا جائے گا، فیما اجراہ، کس میں چلایا. اگر اللہ کی عبادت میں، رضوان میں، تو تابوت کو کھول دیا جائے گا، اور اگر اس نے قلم کو چلایا ہے معصیت میں تو ہوا بہ تابوت 70 خریفاً، تو اس کو تابوت گرا دے گا 70 سال نیچے. حتی باری القلم، یہاں تک کہ قلم بنانے والا، قلم چھیلنے والا جس کو صاف کر بناتا ہے. برا یبری کا مطلب قلم کو کاٹنا، برابر کرنا پرانے زمانے میں. ولائق الدوات، اور جو دوات کے اندر صوف ڈالتا ہے. پہلے زمانے میں دوات ہوتی تھی، جانتے ہو دوات؟ اس میں سیاہی ہوتی تھی. وہ سیاہی اس کے اندر کپڑا یا اون وغیرہ ڈالتے تھے، تو وہ اون اس کو چوس لیتا تھا. پھر قلم کو اس اون کے ساتھ لگاتے تھے تاکہ زیادہ سیاہی نہ پکڑے اور پھیل نہ جائے. یہ سب ہم نے کیا ہے، آپ حضرات تو بادشاہ لوگ ہیں. تو اس کو کہتے ہیں لائق الدوات، اس کو لیق الدوات کہتے ہیں. یعنی دوات اس کے اندر حبر سیاہی ہے، اور سیاہی کے اندر کپڑا یا اون ڈالتے تھے تاکہ اسی کے اوپر قلم لگ جائے. وارد ثابت ہے. قلم سے مراد وہ جو عام قلم ہے. یا سلمان اکثر ان تقول یا رب اقض عنا الدین واغننی من الفقر. یا ساریۃ الجبل، حضرت عمر نے ممبر پر آواز دی اور ساریہ نے سنی. یا ساریۃ الجبل، نہاون میں جب فارس میں تھے. یا شیخ ان اردت السلام فاطلبها فی سلامت غیرک منہ، تم سلامتی چاہتے ہو تو دوسرے کو عافیت اور سلامتی دے دو، اگر تم دوسرے کو سلامتی نہیں دیتے تو دوسرا تم کو ضرر دے گا. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیرازی سے کہا، شیرازی بزرگ خواب میں، یا صفرا یا بیضا غری غیری. حضرت علی نے کہا یا صفرا اے سونے، یا بیضا اے چاندی. الحمدللہ اسباق مکمل ہو چکے ہیں. طلبہ کو انتشار سے بچانے کے لیے امتحان 5 دنوں میں ہوگا.
جمعرات جمعہ سنیچر پیر منگل 19 20 21 23 پیر 24 منگل امتحان گاہ میں معمول کے مطابق امتحان ہوگا 5 دن کا امتحان ہوگا جمعرات کے دن سے یعنی کل نہیں پرسوں اور آج تو اسباق ختم ہو جائیں گے اتوار کو چھٹی ہوگی انشاءاللہ اور آپ کو بتایا کہ 10 بجے آ جائے تو وہ بخاری کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سونے اے چاندی غری غیری کسی اور کو دھوکہ دے دو مجھ کو دھوکہ مت دو میں تمہاری محبت میں نہیں آؤں گا لا احبکما یا علی اذا تزودت فلا تنسى البصل مت بھولو پیاز شریف کو پیاز کذب جیسے یہ علیکم بالبصل فإنه يطيب النطفة یہ عمدہ بناتا ہے نطفے اور ولد کو صحت بخشتا ہے کسی حکیم نے بنایا ہوگا یا ویل من نال الغنا بعد فاقہ یا ویل اس پر ہلاکت ہے جو غنا کو حاصل کرے فاقے کے بعد پھر اس میں مستی پیدا ہو جاتی ہے لم یرد یخف الموقف للحساب علی امتی امت پر حساب کا موقف خفیف ہوگا یہاں تک کہ صلاۃ مکتوبہ سے بھی اور ان کے اوپر نار خفیف ہوگی جیسے حمام ابن لہیعہ ہے اس میں صحیح نہیں یدو عدوک اذا لم تقدر علی قطعها فقبلها دشمن کے ہاتھ کو کاٹ نہیں سکتے تو بوسہ دے دو یعنی اس کے ساتھ گزارا کرو یرقص للقرد فی ایام دولته ناچا ڈانس کیا جاتا ہے للقرد بندروں کو فی ایام دولتی ہی ان کی حکومت کے زمانے میں سمجھ گئے اگر آپ کے اوپر بندر کی حکومت ہے جس میں کوئی عقل نہیں ہے لیکن حکومت اس کی ہے تو اس کے سامنے ناچنا پڑتا ہے واہ واہ آپ جیسا کوئی نہیں واہ واہ آپ تو رحمت ہے یہ مطلب بندروں کی حکومت نے ان کے سامنے ناچنا پڑتا ہے لا اصل لہو لیکن مطلب یہ ہے یساق الی مصر کل قصیر العمر مصر کی طرف چلایا جاتا ہے وہ جس کی عمر چھوٹی ہے کم ہے موضوع ہے سمجھ گئے مطلب سمجھ گئے جس کی عمر کم ہے وہ مصر جائے گا کیوں آپ کو معلوم ہی نہیں جب وہاں جائے گا تو وہاں حسین لڑکیاں ہوں گی اس پر عاشق بن جائے گا وہ اس کے پاس نہیں آئیں گی وہ کہے گا تم کہاں سے آئے ہو تو اس کی بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گی عاشق کی جب عاشق کی بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گی تو پھر ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو مر جائے گا تو قصیر العمر ہو گیا یہ موضوعی روایت کے لیے بھی کوئی مطلب تو بیان کرنا ہے یاسین لما قرئت لہ لا اصل لہ اہل قبا روزہ رکھیں گے رؤیت ہلال کے وقت یعنی جب وہ دیکھیں گے تو وہ روزہ رکھیں گے اختلاف مطالع یغفر للحاج ولمن یستغفر له الحاج یقی الحر الذی یقی البرد جو لباس گرمی سے بچاتا ہے وہ سردی سے بھی بچاتا ہے الیمین علی نیت المستحلف قسم نیت پر ہے مستحلف جو قسم لینے والا ہے یعنی قسم لینے والا اس کی نیت کا اعتبار ہے جیسے یہ 2-3 مرتبہ گزرا ہے کہ اگر بیوی نے کہا تم دوسری شادی مت کرو ورنہ میں تمہاری اصلاح کر لوں گی اس نے اور شوہر سے کہا میرے سامنے قسم اٹھاؤ اور یہ کہو بیوی نے قسم لے لی کل امرأة اتزوجها فهي طالق
جس بیوی سے میں طلاق نکاح کروں تو اس پر 3 طلاق ہیں. یہ بیوی نے شوہر سے قسم لے لی. 2 مہینے کے بعد شوہر نے شادی کی لینیشیا میں. بیوی نے کہا اس پر تو طلاق واقع ہو گئی اس لیے کہ میں نے تم سے قسم لی تھی. کل امرأۃ اتزوجها فہی طالق ثلاثا. شوہر نے کہا طلاق میں میری نیت یہ تھی کل امرأۃ اتزوجها فی روشنی وانا تزوجت فی لیلس. اس کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے کہ قسم لینے والی کا مقصد یہ تھا کہ جہاں شادی کرو گے طلاق واقع ہوگی. فہم تم ابلا یہ 3 مرتبہ گزر چکی ہے. تو یہ بھی قسم ہے ان کل امرأۃ اتزوج فہی طالق اس کو بھی قسم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمت نازل فرماتے ہیں. 60 للطائفین 40 للمصلین 20 للناظرین حسن. آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس میں حرص اور امید رہتی ہے طول عمل. یؤجر المرء علی رغم انفہ. آدمی کو ثواب ملتا ہے علی رغم انفہ ناک کی ذلت کے ساتھ یعنی نہ چاہتی ہوئی. ناک کی ذلت کا مطلب نہ چاہتی ہوئی کبھی آدمی کو ثواب ملتا ہے. یعنی آدمی نہیں چاہتا کہ میں مسلمان بن جاؤں لیکن جہاں پہنچا تو یکدم مسلمان ہو گیا تو اس کو اسلام کا ثواب اور اعمال کا ثواب مل گیا. اس کے باوجود کہ وہ نہیں چاہتا تھا. اس شروع میں نہیں چاہتا تھا بعد میں چاہا. یوم الاربعاء یوم نحس مستمر. یہ نحوست کا دن ہے مستمر ہمیشہ. یعنی ان کے لیے جو لوگ ہلاک ہو گئے ان کے لیے یوم مستمر ہے. جو لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے یوم الاربعاء بہتر ہے. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ احزاب میں یوم الاربعاء میں بعد الظہر دعا قبول ہو گئی. کل بتایا یوم صومکم یوم نحرکم لا اصل لہم. یوم القیامت مسلمانوں کے لیے ما بین الظہر والعصر کی طرح ہے. خاتمہ میں یہ فرمایا امام شافعی اور احمد دونوں جمع ہو گئے تھے شیبان راعی کے ساتھ اور سوالات کیے تھے. یہ غلط ہے. امام شافعی ابو یوسف ہارون الرشید کے پاس جمع ہوئے تھے. یہ بھی غلط ہے. اور محمد ابن حسن نے ہارون الرشید کو ابارا علی قتلہ کہ امام شافعی کو قتل کرو. کذب غلط. ملاحم کی کتابیں ملاحم کا مطلب جس میں غزوات جہاد کا بیان ہے فتوح الشام وغیرہ باطلۃ. اور ملاحم میں صحیح نہیں ہے مگر احادیث یسیرہ. کلبی کی تفسیر اور مقاتل کی کذب. واقعی کی سیرت امام شافعی فرماتے کذب یعنی مجموعہ اکثر لا جمیعہ نقل. ابن اسحاق اہل کتاب سے لیتے ہیں. اور جو مذکور ہے کہ جبل لبنان میں نوح علیہ السلام کی قبر ہے اور دمشق کے سامنے والی جگہ میں ہود علیہ السلام کی قبر ہے. اور ازواج النبی دمشق میں قبریں ہیں. اور ابی ابن کعب دمشق میں ہے. اور ابن عمر کا مکان معلات میں ہے. اور عقبہ ابن عامر کی قبر مصر میں قرافہ میں ہے. اور حسین عسقلان میں ہے. یہ سب لا اصل لہو ہے. اسی طرح ابو ہریرہ کی قبر عسقلان میں ہے لا اصل لہو. قال المقریزی و بخارج مدینہ یہ مقام اس کو ابو ہریرہ کی جگہ کہتے ہیں. یہ دوسرا ابو ہریرہ ہے. اور مشہد حسینی قاہرہ میں ہے. کہتے ہیں حسین اس میں مدفون نہیں ان کا سر وہاں مدفون ہے. غلط. بعض نفی کی ہے. ان کا سر اٹھایا گیا تھا اور مدینہ میں دفن کیا گیا. یہ بھی غلط ہے. اور جو سیدہ نفیسہ ہے سیدہ نفیسہ بنت الحسن ابن زید ابن حسن ابن علی وہ مدفون ہیں مشہور جگہ میں
مگر بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ ان کی خصوصی قبر جو زیارت کی جگہ ہے ان کی قبر نہیں ہے. لوگوں میں مشہور ہے، کواکب الدریہ میں مشہور ہے کہ ان کی قبر مراغہ میں ہے، اور ان کی جگہ محل بینہ و بین مشہدہ، اس جگہ میں اور قبر کی جگہ میں مسافت بعیدہ ہے، یعنی ان کی قبر جہاں ہے اور جو دوسری جگہ لوگ کہتے ہیں وہ میں بہت مسافت ہے. ثم ظہرت فی هذا المکان الذي یزار الآن، پھر یہاں ظاہر ہوا کیونکہ برزخ کا حکم انسان اس آدمی کی طرح ہے تدلّا جو لٹک جائے، فی تیار جار تیز لہر میں، جاری تیار کہتے ہیں لہر، موج بحر، فیدفو بعد ذلك فی مکان آخر، تو اوپر آتا ہے یعلو دوسری جگہ میں. فتوفت فی هذا الموضع، مصنف محدث ہے لیکن آخر میں ایسی بات کی کہ اپنی پوری کتاب کو خراب کی. کیسے اس کا سمجھ لیں. مصنف کہتے ہیں کہ سید نفیسہ، اب سید نفیسہ کو کیا کرنا ہے، لیکن چونکہ مصر میں رہتے ہیں اور مصر میں قبروں کی بہت زیادہ چرچا تھا، تو کہتے ہیں کہ سید نفیسہ کی قبر لینس میں ہے، ٹھیک ہے، دارالعلوم زکریا میں. لیکن دوسری جگہ بھی مشہور ہے کہ ڈربن میں ان کی قبر ہے، تو یہاں بھی قبر ہے وہاں بھی قبر ہے، یہ کیسے؟ کہتے ہیں ہاں، برزخ کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کی موج. تو سمندر کی موج ایک جگہ سے اٹھتی ہے اور بہت دور دوسری جگہ گرتی ہے، تو ان کی روح جو یہاں تھی یہاں سے اٹھی اور وہاں پر جا کر کے اس کی روشنی پڑ گئی، تو یہاں بھی زیارت ہے وہاں بھی زیارت ہے. تو آئیے، یہ اوپر حاشیہ لکھنے والا تو سلفی ہے لیکن یہ بات اچھی لکھی ہے. وَهَذَا الْكَلَامُ مِنَ الْخُرَافَاتِ الَّتِي يَتَدَاوَلُهَا النَّاسِ، یہ وہ خرافات اور فضول باتیں ہیں، يَتَدَاوَلُهَا النَّاسِ جو لوگوں میں جاری ہے اور لوگ ایک دوسرے سے لیتے ہیں، ایک دوسرے سے سنتے ہیں. وَلَا نَصِيبَ لَهَا مِنَ الصِّحَّةِ، اور یہ بالکل غلط بات ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ. چلیے،